ہندو آریہ سماج تنظیم جو مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے دل آزار کتابیں شائع کرواتی رہتی تھی، 1923 کے اواخر میں اس تنظیم کے سرگرم رکن راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایک ایسی کتاب لکھی جس میں بے پناہ گستاخیاں کی گئی تھیں۔ کتاب کی اشاعت سے پورے ملک میں کوہرام مچ گیا۔ مسلمانوں نے احتجاجی جلسے اور جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ ملزم راجپال کے خلاف مقدمہ درج ہوا، پھر راجپال کو 6 ماہ قید اور 1000 روپے جرمانہ ہوا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے نہ صرف ملزم کو بری کر دیا بلکہ اس کا جرمانہ بھی معاف کر دیا گیا۔ اس دل آزار کتاب کی اشاعت جاری رہی۔ 1 اپریل 1929 کی رات ایک نوجوان غازی علم الدین شہید اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دہلی دروازہ کے باغ میں جلسہ سننے چلے گئے، جہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بڑی رکت انگیز تقریر کی۔ اس تقریر نے سارے شہر میں آگ لگا دی۔ لاہور میں بدنام زمانہ کتاب، اس کے مصنف اور ناشر کے خلاف جا بجا جلسے ہونے لگے۔ 6 اپریل 1929 کو غازی علم الدین ٹھیک 1 بجے راجپال کی دکان پر پہنچ گئے اور دریافت کیا کہ راجپال کہاں ہے۔ راجپال نے خود ہی کہا، میں ہوں راجپال، بولو کیا کام ہے۔ غازی صاحب نے چھری نکال کر اس پر بھرپور حملہ کیا، پھر پے در پے وار کر کے اسے واصل جہنم کر دیا اور کہا یہی کام تھا۔ غازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ 10 اپریل 1929 کو سیشن جج کی عدالت میں مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی۔ 22 مئی 1929 کو غازی صاحب کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ 23 مئی کو ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ 15 جولائی کو قائد اعظم محمد علی جناح اس مقدمہ کی وکالت کے لیے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، مگر ہائی کورٹ نے اپیل خارج کر دی، جس کے نتیجے میں 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ آئیے آپ کو غازی علم الدین شہید کی عظمت پر مبنی ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر قاضی احسان احمد شجاع آبادی گرفتار ہو کر میاں والی جیل میں قید ہوئے۔ قید کے دوران ان کی ملاقات عبداللہ نامی ایک ایسے خوش نصیب قیدی وارڈن سے ہوئی جو جیل میں غازی علم الدین شہید کی نگرانی پر مامور تھا۔ عبداللہ نے قاضی احسان احمد شجاع آبادی کو کئی موقع پر غازی علم الدین شہید کے حالات اور واقعات سنائے۔ ایک دن عبداللہ وارڈن نے قاضی صاحب کو بتایا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ غازی علم الدین شہید والی کوٹڑی میں قید ہیں۔ قاضی صاحب نے عبداللہ سے درخواست کی کہ وہ علم الدین غازی شہید کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائے۔ عبداللہ وارڈن کے چہرے پر مزید نورانیت اور بشاشت اتر آئی۔ پھر اس نے بتایا کہ جس دن یعنی 31 اکتوبر 1929 کو جب غازی علم الدین شہید کو پھانسی ہونا تھی، اس سے 1 روز پہلے میں حسب معمول غازی کی کوٹھی کا پہرا دے رہا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے میں کوٹڑی سے ذرا فاصلے پر عام قیدیوں کی بیرک کی طرف مڑ گیا۔ مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ غازی صاحب کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید غازی علم الدین شہید نے اپنے کمرے کو آگ لگا لی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا بادل ہے جو تیزی سے آسمان کی طرف چلا گیا۔ لہٰذا میں بھاگم بھاگ غازی صاحب کی کوٹڑی کے پاس پہنچا۔ اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورا کمرہ بہترین اور محصور کن خوشبوؤں سے معطر اور منور تھا۔ غازی صاحب حالت سجدہ میں زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، غازی صاحب یہ کیا ماجرا تھا؟ غازی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ حضرت آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کر نہ جائیں اور اس واقعہ کی تفصیلات ضرور بتائیں۔ بہرحال غازی صاحب نے میرے بے حد اصرار پر فرمایا، عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کل پھانسی ہو رہی ہے۔ میری دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے شافع محشر حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص صحابہ اکرام کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پھانسی کا خوف تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور بالکل نہیں۔ فرمایا، بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے پھر عرض کیا، حضور ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ پھر میرے پیارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے، تم کہنا کہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں پھانسی کا پھندا چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا، میں تمام صحابہ کرام اور فرشتوں کے ہمراہ حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا اور ہم سب روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔